اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصبی ایام عزائے فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 جنوری ہے، 4 جمادی ثانی ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ گیل میں اس میں مسلسل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، وہ احوال ذکر کیا جا رہا ہے، ان تمام تاریخی حوالہ جات کے ساتھ، ان تمام تر جو ہے قرآنی نصوص کے ساتھ کہ جہاں جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے وہ پروردگار کی نگاہ میں کس طرح سے ہے، پروردگار نے کس طرح سے اس کو بیان کیا، رسول خدا کی نگاہ میں کیسے ہے، مولا امیر المومنین کی نگاہ میں کیسے ہے، اور کلام معصومین کا کیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ در نگاہ معصومین علیہ السلام رہے گا، اور اسی کے گرد پروگرام کو رکھا جائے گا، اور اسی سے متعلق جو ہے وہ جو سوالات ہیں ان تمام چیزوں کو پروگرام میں حصہ بنایا جائے گا۔ اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح آیت اللہ سید نسیم عباس نجوی صاحب نجف اشرف عراق سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور شہزادی کی مظلومانہ پردرد شہادت کا پرسہ پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری طرف سے بھی تمام امت اسلامیہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خصوصی تعزیت و قدسہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے جو ہے وہ ناظرین پروگرام کا آغاز کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ جو فضیلت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے در نگاہ معصومین علیہ السلام کس طرح سے بیان کی گئی ہے، حدیث کے اندر کس طرح سے جو اس کا متن ہے وہ درج کیا گیا ہے، تمام چیزوں کو مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بناتے ہوئے تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قبلہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، بے شک اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث مصطفیٰ سے شروع کرتے ہوئے آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ جس میں آپ نے یہ سوال کیا کہ جناب فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے مختلف احادیث ہیں۔ سب سے پہلی حدیث اس مقام پہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث بحار الانوار کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 43 اور حدیث نمبر 3 ہے۔ معانی الاخبار سے علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں قلت حبیبی جبرائیل ولما سمیت السماء منصورہ وفی الارض فاطمہ، کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آسمانوں میں منصورہ کہہ کے پکارا جاتا ہے اور زمین میں فاطمہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، تو جبریل وجہ کیا ہے؟ رسول خدا کو علم تھا، لیکن کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی بات رسول خدا کرتے ہیں وہ وحی پروردگار سے کر رہے ہیں۔ قالا سمیت فی الارض فاطمہ لأنہا فوتمت شیعتها من النار وفوتم اعداؤها عن حبها، زمین میں جبریل کہتے ہیں اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ جناب فاطمہ کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ بنا دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے بھی زمین میں جناب فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ جناب فاطمہ کے دشمن جو ہیں وہ جناب فاطمہ کی محبت سے محروم ہیں۔ وہی فی السماء المنصورہ، اور آسمان میں جناب فاطمہ کو منصورہ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ قرآن مبارک میں آیا مبارکہ ہے، ذالک قول اللہ عز وجل وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، کہ اس دن یعنی روز قیامت
تمام کے تمام مومن اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ روایت کہتی ہے یعنی نصر فاطمہ لمحبیہا، کہ جب جناب فاطمہ اپنے حوبداروں کی روز قیامت مدد فرمائیں گے تو یہ اللہ کی مدد شمار ہوگی، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ قرآن میں اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی مقام پہ اس روایت کے بعد جو ہے ایک اور بہت ساری روایتیں جناب فاطمہ کی حوالے سے ذکر ہوئی کہ ان کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، تو ان میں سے یہ ایک روایت اس مضمون کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، چونکہ اور بھی بہت ساری جہات ہیں سیدہ کے حوالے سے۔ جی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اپنی گفتگو کو ناظرین آگے بڑھائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے ابھی پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ ایسی جو معلومات ہے وہ اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب رہیں۔ قبلہ جناب زہرا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، محدثہ جیسے لفظ ظاہر ہے کہ ان سے کوئی حدیث کوئی بات چیت ہوتی تھی، وہ کس حوالے سے، اس حوالے سے بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو محدثہ کا لقب جو ہے وہ کس وجہ سے ملا۔ بہار الانوار کی 43 نمبر جلد کے اندر علل الشرائع سے علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے انما سمیت فاطمہ محدثتاً، جناب فاطمہ کو محدثہ کا لقب بھی ملا لأن الملائکہ کانت تہبط من السماء، کیونکہ آسمان سے فرشتے اترتے تھے، فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران، تو اسی طرح جیسے جناب مریم کو ملائکہ ندا دیتے تھے اسی طرح جناب فاطمہ کو بھی پکارتے تھے، اور یہ کہتے تھے ملائکہ یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفا کے وطہر کے واصطفا کے علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، اور عالمین کی عورتوں کے اوپر آپ کو چن لیا ہے۔ اے فاطمہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے فاطمہ آپ اپنے رب کے لیے قنوت کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع کریں۔ اور اس کے بعد فرشتے یہ کہتے فتحدثہم ویحدثونہا، تو فرشتے جو آتے تھے وہ جناب سیدہ سے باتیں کرتے تھے اور جناب سیدہ فرشتوں سے بات چیت کرتی تھی۔ فقالت لہم ذات لیلۃ، ایک رات فرشتوں سے جناب سیدہ نے یہ بات کی الیست المفضلہ علی نساء العالمین مریم بنت عمران، کیا پوری دنیا کی عورتوں کے اوپر جناب مریم کو فضیلت نہیں ہے؟ پتہ تھا جناب سیدہ کو کیونکہ اپنے بابا کی زبان سے بھی سن چکی تھی، لیکن ملائکہ کی زبان سے اقرار لینا چاہتی تھی۔ فقالوا ان مریم کانت سیدۃ النساء عالمہا، کہ فرشتوں نے کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَكَ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ عَالَمِكِ وَعَالَمِهَا وَسَيِّدَةَ النِّسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور اللہ نے اے فاطمہ آپ کو جناب مریم کے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار بنایا، آپ کے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار بنایا، اولین و آخرین کی تمام عورتوں کی سردار بنایا۔ تو یہ ایک سبب تھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ چونکہ ملائکہ سے بات چیت کرتی تھی، لہٰذا اس وجہ سے آپ کو محدثہ حدیث سے یعنی بات چیت کرنے والی قرار دیا گیا۔ اور یہ بات کسی کے ذہن میں شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ ملائکہ تو صرف انبیاء کے پاس آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، ہر انسان کے جیسے دائیں اور بائیں، ایک دائیں فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک بائیں فرشتہ جو بیٹھ کے بائیں کندھے پہ وہ برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ ہر جگہ فرشتے موجود ہیں، مختلف ہستیوں سے فرشتے جو ہے بعض اوقات جیسے جناب مریم کے پاس آ کے ان سے کلام کرتے تھے، تو اگر جناب مریم سے بات چیت آ کے کر سکتے ہیں فرشتے تو جناب فاطمہ تو فخر مریم ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ
کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب نقاشات پیش کر رہے تھے، تو اسی اور مزید سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ناظرین ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت اہم معلومات جو کہ بنیادی معلومات ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو ان کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جا سکے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو قبلہ زہرا کا لقب کیسے ملا؟ جی، یہ بھی روایت مفتی صاحب بہار الانوار کی 43 نمبر جلد میں علل الشرائع سے نقل کی گئی۔ اس روایت میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیوں آپ کو زہرا کہا جاتا ہے؟ لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، اس وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے عظمت والے نور سے جناب فاطمہ کو خلق فرمایا۔ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض، تو جب جناب فاطمہ کا نور منور ہوا، چمکا، جگمگایا، تو 7 آسمان سے جگمگا اٹھی۔ وغشیت ابصار الملائکہ، اور ملائکہ کی آنکھیں اس روشنی کی وجہ سے جو ہے چندھیا گئیں۔ وخرت الملائکہ للہ ساجدین، اس وقت ملائکہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وقالوا الہنا اللہ اکبر، وسیدنا ما ھذا النور، اور ملائکہ نے کہا اے ہمارے پروردگار یہ نور کیا ہے، اس کی حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ فاوحى اللہ اللہ اکبر، الیہم ھذا نور من نوری، تو اللہ نے وحی کی اپنے فرشتوں کی طرف کہ یہ نور میرے نور سے ہے۔ اللہ وَأَسْكَنْتُهُ اکبر، فِي سَمَائِي، اور اس نور کو میں نے اپنے آسمان میں جگہ دی ہے۔ خَلَقْتُهُ مِنْ عَظْمَتِي، میں نے اپنی عظمت سے اسے خلق فرمایا ہے۔ أُخْرِجُهُ سبحان مِنْ اللہ، صُلْبِ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، اور اس نور کو میں اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی صلب سے نکالوں گا۔ افضلہ علی جمیع الانبیاء، اور اس نبی کو میں تمام انبیاء پہ فضیلت دینے والا ہوں۔ وَأُخْرِجُ مِنْ اللہ اکبر، ذَلِكَ النُّورِ آئمةً، اور اسی نور فاطمہ سے میں آئمہ کو دنیا میں لاؤں گا۔ یقومون سبحان اللہ، بِأَمْرِي یہدون الی حقی، وہ میرے امر کو کا قیام فرمائیں گے اور میرے حق کی طرف جو ہے وہ ہدایت کریں گے۔ تو اس مقام پہ یہ جناب رسول خدا کی طرف نسبت ہے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَجْعَلُهُمْ خُلَفَائِي فِي أَرْضِي، تو ان ہستیوں کو یعنی کیمرہ آئمہ علیہ السلام کو، ان کو میں کیمرہ اپنا ٹھیک کر لیا تھا، خلیفہ قرار دوں بعد کیمرہ انقضاء ٹھیک کر لیا تھا، وحی، اور میری وحی کے انقضاء کے بعد میں جو ہے ان کو اپنا خلیفہ قرار دوں گا۔ یعنی جب پر رسول خدا صلی قبلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قبلہ کیمرہ ٹھیک کر لیں، جی ہاں، کیمرہ رسول ٹھیک کر لیں، خدا صلی اللہ علیہ، جی میں مصعب سمجھ رہا ہوں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، وحی کا سلسلہ رک جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے نقل کر تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میں ان آئمہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ تو لہٰذا یہ روایت بتا رہی ہے سبحان اللہ، کہ آپ کو زہرا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے عظمت والے نور سے جو ہے بی بی کو خلق فرمایا۔ ایک اور روایت بہار الانوار کی 43 نمبر جلد میں سبحان معنی اللہ، اخبار اور ریل الشرائع سے، کیوں آپ کو زہرا کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا، کہ جب آپ اپنے محراب میں قیام فرماتی تھیں، ظَهَرَ نُورُهَا لِأَهْلِ السَّمَاءِ، تو بی بی کا نور اہل آسمان کے لیے ایسے ظاہر ہوتا تھا کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جیسے اہل زمین کے لیے ان ستاروں کا نور ظاہر ہوتا ہے، بی بی کا ظاہر نور ہوتا جو ہے اہل آسمان کے لیے ظاہر ہوتا تھا، اس وجہ سے بھی آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور ہے، اسی سبحان طرح اللہ، بہت ساری روایات جناب زہرا کے حوالے سے کہ آپ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ چونکہ بی بی 3 اوقات میں صبح کے وقت، ظہر کے وقت اور مغرب کے وقت
خاص خدا ان کو ایک خاص قسم کا نور عطا فرماتا تھا. کانت اللہ تضیء اکبر، مثل ضیاء الشمس، کہ چمکتے ہوئے سورج کی اللہ مانند اکبر، آپ کا نور ہوتا تھا. وعند النہار کانت کا کل قمر المنیر، جیسے چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے اس وقت ایسا نور نکلتا تھا. وعند الغروب کل کوكب الدری، روایت کہتی ہے ایسے لگتی صلی تھی اللہ. جیسے وہ کوكب دری، وہ دری ستارہ ہے اس کا نور ہوتا ہے. تو بی بی کے چہرے سے اللہ مختلف قسم کے نور نکلتے تھے، تو لہذا اس وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ تمام چیزیں ابھی خدمت میں قبلہ پیش فرما رہے تھے. تھوڑی سی اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ پیش فرمائیں. جی، یہ روایت موسی صاحب میاں منقبہ ایک معتبر کتاب ہے، 100 فضائل امیر المومنین کے حوالے سے اور مختلف ہستیوں کے حوالے سے. اس میں یہ روایت موجود ہے رسول خدا سے، فرماتے ہیں صلی اللہ ولو علیہ وسلم. کان الحسن حیئتن لکانت فاطمہ، کہ اگر حسن اور خوبیاں اور اچھائیاں، اگر یہ بھی ہم مانا لیں، ظاہری مانا حسن ہے، اگر حسن کسی مجسم شکل میں آتا تو وہ فاطمہ کی شکل میں آتا. اور فرمایا بل ہی اعظم، کہ یہ حسن سے زیادہ اعظم مقام رکھتی ہیں جناب سیدہ ان فاطمہ ابنتی خیر و اہل الارض، کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہیں خیر و اہل الارض انصرن و شرفن و کرمن، کہ تمام اہل زمین سے میری بیٹی شرافت میں، عظمت میں، عزت میں بلند تر ہیں. تو رسول خدا سبحان نے اللہ. تمام جہاز سے اپنی بیٹی کو جو عزت و عظمت اور ان کی شان کو بیان کیا ہے، یہ مستورات میں اس طرح کی شان کا کوئی اور مالک نہیں ہے. جی مصری صاحب. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کے حوالے سے قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل فرمایا آپ نے. شکم مادر میں جو ہے وہ ماں سے کلام کا واقعہ اور ائمہ علیہ السلام کی جو ہے وہ خوش خبری جو ہے، اس حوالے سے قبلہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ جیسی معتبر کتاب میں ہے، اسی طرح بہار الانوار کی 43 سبحان نمبر اللہ، والیوم کے اندر یہ روایت موجود ہے. چھٹے امام ارشاد سبحان فرماتے ہیں اللہ. کہ ایک دن رسول اللہ خدا صلی اللہ. جناب خدیجہ کے پاس آئے، فدخل رسول اللہ یومن فسمع خدیجہ تحدث فاطمہ، کہ جناب خدیجہ جناب فاطمہ سے باتیں کر رہی تھی. فقال لها یا خدیجہ من تحدثینا، پتہ تھا لیکن جناب خدیجہ سے سننا چاہتے تھے، اے خدیجہ کس سے آپ کلام فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مشرقین مکہ کی عورتیں اور مکہ کی جو جتنے سرداروں کی بھی بیٹیاں تھیں، اور ان لوگوں نے، ان تمام مستورات نے جناب خدیجہ کو رسول خدا سے شادی کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا آنا جانا. تو بی بی جب تنہائی میں ہوتی تھی تو جناب سیدہ ان کے لیے مونس بن جاتی تھی، ان کو تسلی دیتی تھی اور شرک میں مادر سے ان سے کلام کرتی تھی. یہی واقعہ ہے. قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یونسنی، تو جناب خدیجہ نے جواب میں یہ عرض کی یا رسول اللہ، جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا دل بہلاتا ہے. تو اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں یا خدیجہ ھذا جبرائیل یخبرنی انہا انسا، ابھی جبرائیل مجھے خبر دے رہا ہے کہ یہ آپ کے شکم میں جناب جو بچہ خدا آپ کو عطا کرنے والا ہے یہ مؤنث ہے. انہا نسل الطاہرہ المیمونہ، یہ بچہ جو ہے اس کی یہ نسل پاک ہے اور پاکیزہ و بابرکت ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری نسل کو اسی بچی سے سبحان قرار اللہ، دے سبحان گا. اللہ. فرمایا وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا آئمَّةً، اور اسی فاطمہ کی نسل سے خدا آئمہ کو قرار دے گا. سبحان وَيَجْعَلُهُمْ اللہ. خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ، اور اللہ کی وحی کے منقطع ہونے کے بعد، یعنی ختم نبوت کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی
انہی ہستیوں کو آئمہ کو اپنی زمین میں اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ خلیفہ، تو اس روایت سبحان سے یہ اللہ، بات سامنے آتی ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اتنا مقام خدا نے عطا کیا کہ اپنی ماں سے شکم میں کلام کرتی تھی، ان کی مونس سلام ہوتی کریں، تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ جو عقد مولا امیر المومنین و جناب حضرت بطول سلام اللہ علیہ ہے، حکم الہی سے جو ہے یہ طے ہوا، اس کے اوپر کوئی روایت پیش فرمائیے جی تو کتاب کہ آپ تعویل کی جو عقد کا الآیات حکم ہے۔ ظاہرہ، اور اسی طرح ایک اور کتاب بہار الانوار کی 36 نمبر جلد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کنز جامع الفوائد میں روایت موجود ہے۔ روایت یوں کہتی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، او اللہ عز و جل الیہ، اللہ نے میری طرف وہی فرمائی، ان قد ولد لک حورا ان انسیتن، کہ جو تیرے گھر میں ایک انسانی شکل میں ایک حور پیدا حور ہوئی ہے، ہے، فزوج اللہ نور اکبر، من النور۔ تو جب وہ مقام آیا کہ اب مقام تزویج ہے، تو فرمایا خدا کی طرف سے وہی آئی کہ اس نور کی نور سے شادی فرما دیں، فاطمہ من علی۔ آگے خدا فرماتا ہے کہ فاطمہ کی تزویج علی سے فرما دیں، فَإِنِّي قَدْ اللہ اکبر، زَوَّجْتُهَا فِي السَّمَاءِ، خدا کہتا ہے میں نے ان دونوں کی تزویج آسمان میں کر دی ہے، وَجَعَلْتُ اللہ خُمْسَ اکبر، الْأَرْضِ مَهْرَهَا، اور زمین کا خمس جو ہے میں نے فاطمہ کا مہر قرار دے دیا ہے، اللہ اکبر، وَيُسْتَخْرَجُ فِي مَا بَيْنَهُمَا ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ، اور ان دونوں سے پاکیزہ نسل آگے بڑھے گی، وَهُمَا سِرَاجَا الْجَنَّةِ، اور وہ جو پاک و پاکیزہ ذریت آگے بڑھے گی وہ جنت کے چراغ ہوں گے، الحسن والحسین، اور وہ حسن و حسین ہوں گے، وَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الْحُسَيْنِ آئِمَّةٌ، اور حسین کی پشت سے مزید آئمہ آگے بڑھیں گے، اور فرمایا یقتلون ویخذلون فالویل لقاتلہم وخاذلہم، اور یہ ائمہ قتل کر دیے جائیں گے، ان کو لوگ چھوڑ دیں گے، پس ہلاکت ہے ان کے قاتلوں کے لیے بھی، اور جو ان کو چھوڑ دیں گے ان کے لیے بھی آخرت میں ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قبلہ کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کے بغیر جو ہے وہ ان کی ولایت پہ ایمان نہ لے کر آئے۔ روایت کیا کہتی اس حوالے سے قبلہ؟ جی میں تھوڑا سا جناب سیدہ اور مولا علی کی جو کفر کے اعتبار سے ایک روایت ہے پچھلے سوال کے بسم آنسر اللہ، میں پیش کر بسم دیتا اللہ، ہوں۔ عیون بسم اللہ، اخبار رضا جیسی معتبر کتاب میں بہار الانوار کی 43 نمبر جلد میں بھی روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، یا علی فہبت علیہ جبرائیل، کے میرے اوپر جبریل ابھی نازل ہوئے اور مجھے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یقول لو لم اخلق علی لما کون لفاطمہ ابنت کف علی وجہ الارض، اللہ کہہ رہے کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو تیری بیٹی فاطمہ کا اس زمین پہ کوئی ہمسر نہیں تھا۔ تو کیا عظمت ہے جناب اللہ، سیدہ کی اور مولا علی کی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ جناب عمار یاسر سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقها الارض فمن مشا علیہ مبغضا لقا مشا حراما۔ 37 نمبر جلد بہار الانوار کے 70 صفحے پہ یہ روایت موجود ہے۔ جناب عمار کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مولا علی سے فرمایا، اے علی، اللہ نے آپ کی تزویج فاطمہ سے کی اور اس زمین کو فاطمہ کا حق مہر قرار دیا، جو بھی اس زمین پہ آپ سے بغض رکھتے ہوئے چلے گا وہ حرام چلے گا۔ لہذا جناب اللہ اکبر، مولا اللہ، کی شان بھی اور جناب سیدہ کی شان بھی۔ ایک اور روایت میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی عوالی میں بسم اللہ، بہار بسم اللہ، الانوار بسم کی اللہ، 43 نمبر جلد میں ارشاد ہوتا ہے، لقد نحل اللہ طوبا فی مہر فاطمہ فجعلها فی منزل علی، کہ جو شجرہ طوبہ ہے جنت کے اندر بہت بڑا درخت جو ہر جنتی کے گھر میں ہوگا،
اس کی ایک ٹہنی ایک شاخ، اللہ اس سے ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے انسان کی وہاں جو خواہش کرے گا کھانے پینے کی وہ مہیا ہوگی۔ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو جو جنت میں شجرہ طوبہ ہے وہ فاطمہ کے حق مہر میں قرار دیا ہے، اور اس درخت کی اصل اور بنیاد کو علی کے گھر میں قرار دیا ہے۔ لہذا یہ ساری سبحان اللہ روایات جو ہیں سبحان بتا رہی ہیں کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا قرار دیا۔ اسی طرح جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے یہ بھی امالی شیخ توسی کے اندر بحار الانوار کی 43 نمبر جلد میں اللہ روایت ہے۔ چھٹے امام فرماتے ان اللہ امہر فاطمہ رب الدنیا فربها له وامہرها الجنہ والنار، کہ اللہ نے دنیا اور جنت اور جہنم جناب فاطمہ کا حق مہر قرار دی ہے۔ تدخل اللہ اعداء النار و تدخل اولیاء الجنہ، جناب فاطمہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرے گی اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ وہی صدیقۃ اللہ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی، اور صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ ہے اور ان کی معرفت کے محور پر گزشتہ انبیاء اور قوموں کی زندگی گردش کرتی رہی۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ ناظرین اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور جہاں پر ان تمام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی کا جو عہد ہے شہزادی کے ساتھ وہ حکم الہی سے جو ہے وہ انجام پایا، ان تمام چیزوں کے اوپر کچھ روایات معصومین علیہ السلام سے آپ نے پیش فرمائی۔ کسی نبی کی نبوت کہتے ہیں کہ مکمل نہیں ہوتی جب تک جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت پہ ان کا ایمان مکمل نہ ہو، ان کے بغیر جو ہے وہ نبوت بھی مکمل نہیں ہے۔ اس حوالے سے کچھ روایات پیش فرماتے ہیں۔ جی، ملتقى البحرین کتاب کا نام ہے، مفتی صاحب 40 نمبر پیج پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما تکاملت النبوہ لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی جب تک کہ اس نبی نے جناب فاطمہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ اور اسی روایت کی تتمیم میں اور اس روایت کی تائید میں ایک اور جو مشہور و معروف سنی شیعہ کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، جس میں رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو جب رسول کی اکمال اور تکمیل فاطمہ سے ہے، کیونکہ ٹکڑے کے بغیر ٹکڑا جز ہوتا ہے کل کا، کل جز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب سید الانبیاء فاطمہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے اللہ نے کمال و اکمال عطا کیا رسول خدا کو۔ تو سابقہ انبیاء جو جن کے سردار ہیں سید الانبیاء، ان کی بھی نبوت فاطمہ کے فضیلت کے اقرار اور ان کی محبت کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ تو جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جب انبیاء کی نبوت فاطمہ کی محبت اور فضیلت کے اقرار کے بغیر کامل نہیں ہوتی تو کسی انسان کا ایمان کیسے محبت فاطمہ اور فضیلت فاطمہ کے اقرار کے بغیر کامل ہو سکتا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مختلف جہتوں کے ساتھ عظمت و فضیلت کا بیان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ فضائل پنجتن علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہیں گے قبلہ؟ جی، معانی الاخبار بڑی معتبر کتاب ہے، اس سے نقل کیا ہے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے 16 نمبر جلد کے اندر روایت موجود ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں معاشر الناس من فقد الشمس فلیتمسک بالقمر، اے لوگو جب سورج نہ ہو تو چاند سے تمسک کرنا، من افتقد القمر فلیتمسک بالزہرہ، اور جب چاند نہ ہو تو زہرہ سے تمسک کرنا، ومن افتقد الزہرہ فلیتمسک بالفرقدین، اور جب زہرہ نہ ہو تو دو رہنما ستاروں سے تمسک کرنا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا الشمس، کہ سورج میں ہوں، وعلی القمر، اور چاند علی ہیں،
و فاطمہ تو اللہ الزہرا، زہرا یہاں فاطمہ ہیں، والحسن والحسین الفرقدان، اور جو دو فرقدان رہنما ستارے ہیں وہ حسن و حسین ہیں۔ اس مقام پہ سبحان رسول اللہ خدا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ سب ہستیاں جو ہیں، ان میں سے تمہیں جو ہستی مل جائے اس سے ہدایت لے لو، اگر ایک نہ ملے تو دوسرے سے لے لو، دوسرا نہ ملے تو تیسرے سے لے لو۔ تو ہدایت دینے والیوں میں جناب فاطمہ کا ذکر بھی آیا ہے۔ پانچتن پاک یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ بن کے آئیں۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ جہاں پر ہم چاہدہ معصومین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو 14ویں اس میں اگر رسول خدا کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہمیں باقی 13 معصومین جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قبلہ کیا کہیں گے کہ 13 معصومین علیہ السلام در نگاہ پیغمبر اعظم علیہ السلام، اس پر کوئی روایات قبلہ ہو تو پیش فرما دیں۔ جی جناب رسول خدا بہار الانوار میں 23 نمبر جلد میں ان سے یہ روایت ہے، فرمایا فاطمہ تو بہجت و قلبی، کہ فاطمہ میرے دل کا سرور ہے، وابناہا ثمرۃ و فؤادی، اور فاطمہ کے بیٹے جو ہیں میرے لخت جگر ہیں، وبالہا نور و بصری، فاطمہ کے شوہر میری آنکھوں کا نور ہے، والائمہ من ولدہا امناء ربی، اور جناب فاطمہ کی اولاد سے جو سارے امام ہیں وہ میرے رب کے امین ہیں۔ اور فرمایا وحبل ممدود بینہ و بین خلقہ، اور یہ ائمہ اللہ کی مضبوط رسی ہے مخلوق اور خالق کے درمیان۔ من اعتصم بہم نجا ومن تخلف عنہم ہوا، جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے پیچھے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ شجرہ طیبہ کا جہاں پر ذکر ہے قرآن کے اندر، تو شجرہ طیبہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ جی یہ بھی روایت قرآن کی آیت کے ضمن میں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 25 کے بیان میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، اور بہار الانوار کی 24 نمبر جلد ہے، اور اسی طرح معانی الاخبار سے اس کو نقل کیا گیا۔ آیت یہ فرما رہی ہے کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ ایک ایسا پاک و پاکیزہ شجرہ ہے کہ جس کی جڑ ثابت ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ توتی اکلھا توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ وہ درخت ہے جو ہر لحظہ اپنے رب کی اجازت سے پھل دیتا رہتا ہے۔ تو اس مقام پہ یہاں پہ خدا نے اس درخت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، تو اسی درخت کی تفسیر میں رسول خدا فرماتے ہیں اما صلی الشجرۃ اللہ علیہ وسلم۔ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درخت جو قرآن میں جس پاک درخت کی بات ہو رہی ہے وہ رسول خدا ہیں۔ وفرعھا علی علیہ السلام، اور اس درخت صلی کی اللہ جو شاخ اور فرع ہے وہ علی علیہ السلام ہے، اس کی فرع ہے اس درخت کی۔ وغصن الشجرہ فاطمہ بنت رسول اللہ، اور اس درخت کی جو ساری شاخیں ہیں وہ جناب فاطمہ ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی۔ وثمرھا اولادھا، اور اس درخت کا جو پھل ہیں وہ جناب فاطمہ کی اولاد ہیں۔ وورقھا شیعتنا، اور اس پاک و پاکیزہ درخت جو جنت میں ہے، اس درخت کے جو ورق اور پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ پھر فرمایا ان المؤمن من شیعتنا لیموت فیسقط من الشجرۃ ورقۃ، کہ جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس پاکیزہ درخت سے ایک ورق ایک پتا گر جاتا ہے۔ وَإِنَّ گر جاتا ہے۔ الْمَوْلُودَ مِنْ شِيَّتِنَا لَيُولَدُ فَتُورِقُ الشَّجَرَ وَرَقَةً، اور ہمارے شیعوں میں سے جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسی پاک و پاکیزہ درخت کے اوپر ایک اور پتا اگاتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پروردگار خلق نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کیونکہ اس میں اس کا بیان جو ہے وہ
ذکر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو مرکز قرار دیا گیا، آپ سے بعض جگہوں پہ تعارف کرایا گیا کہ یہ آپ کے بابا ہیں، یہ آپ کے شوہر نامدار ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، تو آپ کو مرکز قرار دیا گیا۔ اگر خدا خلق نہ فرماتا آپ کو تو کیا ہوتا؟ جی، یہ مستدرک سفینۃ البحار معتبر کتاب ہے، 3 نمبر جلد، صفحہ 334 پہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے حوالے سے، اور یہ خصائص فاطمیہ میں بھی روایت موجود ہے، بعض اہل سنت مصادر میں بھی روایت موجود ہے، جس میں جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا احمد لو لاق لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب احمد، اگر میں آپ کو خلق نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ فرماتا۔ پھر فرمایا اللہ لولا علی لما خلقت کا، اے میرے حبیب اگر میں علی کو خلق نہ فرماتا تو آپ کو بھی خلق نہ فرماتا۔ اور اس کے بعد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر میں فاطمہ کو خلق نہ فرماتا تو آپ دونوں کو، نہ مصطفیٰ کو خلق فرماتا نہ مرتضیٰ کو خلق فرماتا۔ اب اس میں اللہ اکبر، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ یہ وجہ تو کیا؟ تمام اس مسلمانوں کا اس میں یقیناً عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل رسول خدا ہیں، اور اس کے بعد علی صلی اللہ المرتضیٰ علیہ ہیں، وسلم، جیسے ادلہ بے شک ثابت ہے، اللہ، اور جناب علی المرتضیٰ کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کا مقام ہے۔ زہرا لیکن اس سیدہ حدیث صلی اللہ، قدسی میں خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ یقیناً افضل رسول خدا ہیں، پھر علی المرتضیٰ ہیں، پھر فاطمہ الزہرا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے سلام اللہ، خدا کہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو خدا نے باقی رکھنا ہے، کیونکہ جتنے انبیاء آئے وہ آخری رسول کے رسالت کی تبلیغ کرتے رہے تاکہ آخری رسول دین کو کامل کر دے، اور دین جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو جائے۔ جب رسول اللہ خدا اکبر، بے آئے، شک اللہ اکبر، خدا نے اس طرح سابقہ زمانوں میں ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اسی طرح یہ عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی خدا کی طرف سے کوئی ہادی ہو، لہذا خدا نے رسول خدا کے بعد علی مرتضیٰ کو رسول کا خلیفہ اپنا نمائندہ بنا کے، تاکہ صحیح اور سچا دین اور کامل دین عملی سیرت سے، قول سے لوگوں کو بتاتے رہیں۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ غدیر کے مقام پہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، کہ اللہ جب دین مکمل ہو گیا، علی کی ولایت کا اعلان اور 12 ائمہ کی امامت کا اعلان خطبہ غدیر میں جیسے کہ الفاظ موجود ہیں ہو گئے، تو اس دن کافر مایوس ہو گئے، کیونکہ پہلے ان کے دل میں یہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول ابتر ہیں، دنیا سے جائیں گے، بیٹے ہیں نہیں، زندہ نہیں رہے، لہذا دین ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب علی کو اپنا جانشین بنایا تو کافر مایوس ہو گئے کہ یہ دین تو آگے چل رہا ہے۔ تو یہی وجہ تھی، خدا ہدایت کے سلسلے کو باقی رکھنا چاہتا تھا، اس لیے فرمایا اگر علی کو خلق نہ کرتا تو اے حبیب تجھے بھی خلق نہ کرتا، کیونکہ ہدایت کا سلسلہ رک جاتا، اور پھر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو دونوں کو نہ کرتا۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے 11 ہادی امام ہر زمانے کے لیے ایک معصوم رہبر اللہ نے عطا کیا۔ یوم ندعو کل اناس بامام، قرآن کہہ رہے ہم ہر شخص کو روز قیامت اس کے امام کے ساتھ لہذا اس امام کو جائے، جیسے سنی شیعہ کتابوں میں مستفیض روایت ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو دنیا سے چلا جائے اور اپنے وقت کے حق کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر فاطمہ خلق نہ ہوتی تو یہ 11 معصوم ہادی کائنات کو نہ ملتے، اگر ہادی نہ ملتے ہدایت کا سلسلہ رک جاتا، اگر ہدایت کا سلسلہ رک جاتا تو رسول خدا کی سارے انبیاء کی محنت ضائع ہو جاتی۔ لہذا اس وجہ سے خدا نے فرمایا کہ اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا، اے مصطفیٰ نہ آپ کو خلق کرتا، اے مرتضیٰ نہ آپ کو خلق کرتا۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ مختلف جہتوں کے ساتھ آپ کے مختلف القابوں کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ حدیثوں کے سلسلے سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ جاری و ساری کی جا رہی ہیں۔ شب قدر
کیسے رسول خدا کو نصیب ہوئی تاریخی اعتبار سے قبلہ، اس حوالے سے کچھ پیش فرمائیں۔ جی، تفسیر فرات بڑی معروف تفسیر ہے، اس میں بھی روایت ہے، اور اسی طرح بہار الانوار کی 43 نمبر جلد میں بھی روایت ہے کہ جو صلی اللہ آیت القدر ہے اور پوری صورت القدر میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے صلی اللہ جو ذکر ہوا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، انا اللہ صلی انزلناہ اللہ فی لیلۃ القدر، ہم نے باقاعدہ ایک قادر سلسلہ ہمارا جی شروع ہے کافی عرصے سے، ایام فاطمیہ کی وجہ سے وہ رکا ہے، کہ قرآن میں اہل بیت کہاں کہاں ہیں، وہاں جو روایات جی تعویل کی شکل میں، یعنی باطن قرآن، ظاہر قرآن بھی حجت ہے، اور باطن قرآن میں جو چھپا ہوئے، معصوم اللہ فرماتے ہیں 70 باطن ہے قرآن کی، اور ہم سب جانتے ہیں۔ تو باطن قرآن کے مطابق، تعویل کے مطابق جو مصداق لیلۃ القدر ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ والقدر، صلی اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، اور جو فاطمہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اسے ہی شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا سبحان اللہ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اس وجہ سے بھی فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ مخلوق فاطمہ کی کما حق سبحان معرفت سے محروم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ کن اور کن پر جناب جی زہرا سلام جی اللہ علیہ مفتی صاحب، مزید آگے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو خدا فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہاں میں اشارہ کرتے اللہ چلوں، سنی مفسرین نے بھی لکھا ہے، شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جب قرآن کے اندر اس آیت کے حوالے سے کہ جب رسول خدا نے اپنے ممبر پہ بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھا تو بڑے محزون ہوئے، اور وہ رسول کا جو اللہ خواب ہوتا ہے وہ وحی پروردگار ہوتا ہے، تو رسول خدا بہت غم زدہ ہوئے، تو خدا کی طرف سے جو ہے وحی آ گئی، اے میرے حبیب، یہ جو تیرے ممبر پہ قابض لوگ ہو جائیں گے اور تیرے قوانین کو بدلیں گے، ان کا جو حکومت کا ٹوٹل پیریڈ ہے وہ 1000 شہر ہے، 1000 شہر، 1000 مہینہ ہے، اور ہم نے آپ کو اس 1000 مہینے سے بہتر چیز عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور جیسے کہ روایت بتاتی ہے، وہ جو 1000 مہینے سے بہتر چیز، یعنی ان کی 1000 مہینے کی حکومت سے بہتر چیز جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا اللہ آپ اکبر، غم سبحان اللہ زدہ نہ قبلہ، ہوں، یعنی یہ جو کب اس زدہ نہ دین ہو۔ کے لیے آپ غم زدہ ہے کہ میرا دین تباہ ہو جائے گا، دین میں بدعتیں اور تبدیلیاں آ جائیں گی، اس کا ہم نے، خدا کہہ رہے اس کا ہم نے سالوشن اور حل دے دیا ہے فاطمہ کی دے شکل دیا، میں، کہ فاطمہ کے ذریعے اللہ سے ہم اکبر، کائنات کو ہر زمانے میں ایک معصوم ہادی اللہ دیتے رہیں اکبر، گے، جنہوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے فاطمہ کے ذریعے سے ہدایت کا چراغ جلتا رہے گا، تجھے دین کے بارے میں اے میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ موجود ہیں اور ہم نے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ آگے بڑھنا ہے۔ کن کن پر جناب زہرا کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے؟ جی، بہت مہم کوشچن ہے، اور اس مقام پہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ مختلف روایات جو وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں، دلائل الامامت معتبر کتاب ہے، اس کے 27 پیج کے اوپر ایک روایت ذکر ہوئی ہے، اور جناب ابو بصیر جیسے راوی ہیں، اور یہ نقل کرتے ہیں امام تقی علیہ السلام سے، وَلَقَدْ قَانَتْ، یعنی امام ابو جعفر امام تقی علیہ علیہ السلام السلام، اللہ وسلم۔ جو سلسلہ روایت ہے اس میں، وَلَقَدْ قَانَتْ علیہ السلام مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحش والانبیاء والملائکہ، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے صلی اللہ جناب فاطمہ کی اطاعت تمام مخلوقات
پر فرض کی فرض کر دیا. پرندے ہوں بیا ہوں ملائکہ تک اللہ نے جناب فاطمہ کی اطاعت فرض قرار دی ہے. اور کیوں نہ فرض سبحان قرار اللہ. دی ہو؟ کیونکہ کائنات کی خلقت کا محور جناب فاطمہ کو قرار دیا گیا. جی زہرا سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر درود کا مقام کیا ہے قبلہ؟ جی مستدرک الوسائل جیسی معتبر کتاب میں 10 نمبر جلد پیج 211 پہ، اور اسی طرح مصباح الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے. رسول خدا فرماتے ہیں یا فاطمہ تو صلی اللہ علیہ من صلی وسلم. علیہ غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے یا سیدتی و مولاتی، رسول خدا فرماتے ہیں اے فاطمہ جو آپ پہ درود بھیجے گا خدا اس کے گناہ بھی بخش دے گا، اور اس کو عام جنت اللہ میں نہیں اس جنت میں رکھے گا جس جنت میں میں خود موجود ہوگا. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. کیونکہ لوگ عموماً سلوات میں سے اہل بیت علیہ السلام کو جدا کرتے ہیں. ہم نے اس لیے یہ سوال کیا کہ رسول خدا نے ایک جگہ جو ہے اس کو دم بریدہ درود بھی قرار دیا اور منع کیا کہ اس طرح سے درود مجھ پہ نہ بھیجو جو کہ دم بریدہ ہو، یعنی اس میں جو ہے وہ مکمل درود نہ ہو. زیارت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام و منزلت پیش فرمائے قبلہ. جی بہار الانوار میں بشارت المصطفیٰ کتاب سے 97 نمبر جلد میں بہار الانوار میں یہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد وکل بفاطمہ رعیلا من الملائکہ یحفظونها من بین یدیها ومن خلفها وعن یمینها وعن یسارها وهم معها فی حیاتها وعند قبرها بعد موتها یکثرون الصلاة علیها وعلی ابیها وبعلها وبنیها فمن زارنی بعد وفاتی فکأنما زار فاطمہ ومن زار فاطمہ فکأنما زارنی ومن زار علی ابن ابی طالب فکأنما زار فاطمہ ومن زار الحسن والحسین فکأنما زار علی ومن زار ذریتہما فکأنما زارہما. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کا ایک گروہ معین کیا ہے جو داہنے سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر جہت سے جناب فاطمہ کی حفاظت کرتے ہیں. وہ زندگی میں ان کے ہمراہ ہیں، موت کے بعد ان کی قبر پر ہیں، ان پر ان کے والد ان کے شوہر پر ان کے فرزندوں پر کثرت سے یہ فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے فاطمہ کی زیارت کی، اور جس نے فاطمہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے علی کی زیارت کی اس نے فاطمہ کی زیارت کی، جس نے حسن حسین کی زیارت کی اس نے گویا علی کی زیارت کی، اور جس نے ان دونوں کی ذریت کی زیارت کی اس نے ان دونوں کی زیارت کی. بالکل صحیح قبلہ. ہمارے پاس ٹائم رہ گیا کم، ہمارے پاس صرف جو ہے وہ 5 دقیقے موجود ہیں، اور ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا مصائب کا بیان بھی کرنا ہے. تو آیت تطہیر کے بعد سنت مصطفیٰ کیا تھی، اگر مختصر اس کو عرض فرما دیں تو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے. اس سورہ احزاب کی اس آیت میں بہار الانوار کی 35 نمبر جلد تفسیر فرات سے نقل کرتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے گھر لائے، اختلف رسول اللہ الی بابها 40 صباحا، کہ رسول خدا 40 صبح تک رسول خدا جناب فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے. یدق الباب، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، پھر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، میرا سلام ہو اے اہل بیت نبوت اور رسالت کی کان اور ملائکہ کے آنے کی جگہ. الصلاۃ رحمکم اللہ، کہ نماز کے لیے تیاری کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے اور ایسے پاک رکھے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. گویا امت کو بتا رہے تھے کہ اہل بیت کا مصداق یہی ہستیاں ہیں جو فاطمہ اور اس کے گھر میں رہنے والی ہستی ہیں. پھر دوبارہ زیادہ شدت سے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور فرماتے انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، کہ جن لوگوں سے آپ کی صلح ہے ان سے میری صلح ہے، اور جن لوگوں سے آپ کی جنگ ہے ان سے میری جنگ ہے. اور اسی طرح جو ہے بہت ساری اور روایات بھی. جی مصری صاحب. بالکل صحیح. آخری وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گریہ رسول خدا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
یہ بہار الانوار کی 25 نمبر جلد صفحہ 97 پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو روایت ہے مولا علی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ما یبکی کا یا علی، آخری وقت میں رسول اسلام کی حالت کو دیکھ کے مولا علی رو رہے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے بعد فرمایا فقد اختارنی ربی ما عنده وانما بقائی وغمی وحزنی علیک، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں بھی رو رہا ہوں، میرا غم بھی اے علی آپ کے لیے ہے، میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں، وعلی هذه ان تضيع بعدی، اور میں اس اپنی بیٹی کی وجہ سے بھی رو رہا ہوں، میرے بعد اس کے حق کو ضائع کیا جائے گا، فقد اجمع القوم علی ظلم کو، کہ قوم جو ہے وہ تمہارے اوپر ظلم کے لیے جمع ہو چکی ہے، وقد استودعکم اللہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وَقَبْلَكُمْ مِنِّي هَدِيَّةٌ یا علی انی قد اوصیت فاطمہ ابنتی، میں نے اپنی بیٹی کو وصیت کی ہے کچھ چیزوں کی، اور وہ آپ کو ان چیزوں کی خبر دے گی، اور پھر ثم ضمها الیہ وقبل راسا، جناب سیدہ کو اپنے سینے سے لگا کے سر پہ بوسہ دیا اور کہا فدا کے ابو کے یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کا بابا آپ پہ قربان جائے، فعلا صوتہما بالبکا، بابا اور بیٹی کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، ثم ضمها الیہ وقال اما واللہ لینتقمن اللہ ربی، اللہ کی قسم اللہ انتقام لے گا، ولا یغضبن لغضبک، اے فاطمہ آپ کے غضبناک ہونے پہ اللہ غضبناک ہوگا، فالویل ثم الویل ثم الویل للظالمین، ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے میری بیٹی آپ پہ ظلم کرنے والوں کے لیے، یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو پہچانو یہ میری بیٹی ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جب معراج ہوئی رسول خدا کو تو امام فرماتے ہیں اللہ نے رسول خدا سے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب میں تیرے صبر کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، تو رسول خدا نے کہا پروردگار تو اپنا امتحان لے سکتا ہے میرے سے، تو اب فرمایا خدا نے واما ابنتک فتظلم، اے میرے حبیب تیری بیٹی پہ ظلم کیا جائے گا، وتحرم اسے محروم کیا جائے گا، ویوخذ حقها غصبا اس کا حق غصب کر لیا جائے گا، الذی تجعلہ لہا، جے میرے حبیب جو تو اپنی بیٹی کے لیے حق قرار دے گا وہ غصب کر لیا جائے گا، وتضرب وہی حامل، جب محسن کے آمد ہوگی اس وقت یہ اس بیٹی تیری کو مارا جائے گا، وَيُدْخَلُ عَلَى حَرِيمِهَا وَمَنْزِلِهَا بغیر اذن، تیری بیٹی کے گھر میں بغیر اجازت کے لوگ داخل ہو جائیں گے، ثُمَّ يَمُسُّهَا هَوَانٌ وَذُلٌّ، اور بڑی اہانت کی جائے گی تیری بیٹی کی، ثُمَّ لَا تَجِدُ مَانِعًا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، وَتَتْرَحُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الضَّرْبِ، اور جو بطن مبارک میں بچہ ہوگا وہ گر جائے گا، ساکت ہو جائے گا، وَتَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ، اے میرے حبیب تیری بیٹی اسی ضرب سے دنیا سے رخصت ہو جائے گی، عزادارو یہ روایت بھی موجود ہے، اور بہار الانوار میں اس روایت کو جناب علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اور اسی طرح بہت ساری اور روایات میں رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا بَعْدِي، کأنی بها، رسول فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں قد دخل ذل بیتها، کہ میری بیٹی کے گھر میں لوگ ذہانت کرنے کے لیے داخل ہو گئے، وَانْتُهِكَتْ حُرْمَتُهَا، میری بیٹی کے احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں وَغُصِبَ حَقُّهَا وَمُنِعَتْ إِرْثُهَا، میراث سے محروم کر دیا گیا، پھر جنبھا کے پہلو کو زخمی کر دیا گیا، رسول فرماتے ہیں وَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا، کہ اپنی میری اس بیٹی نے اپنے بچے کو ساکت کر دیا، اور یہ ندا دے رہی ہوگی اے محمد کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سب سے پہلے بیٹی تو مجھ سے آ کے ملے گی محزون مغروبہ،
मकतूला, ऐ मेरी बेटी तू कत्ल हो के मेरे पास आएगी। उस वक्त मैं कहूँगा अल्लाहुम्मा लान मन ज़लमहा, ऐ परवरदिगार जिसने मेरी बेटी पे जुल्म किया तू उस पे लानत कर। वाके मन गसबा, उसको अजाब दे जिसने इसका हक गसब किया। वज़ालिका मन अज़ल्ला व खल्लिद फी नारिका मन ज़रब जंबैहा, जिसने मेरी बेटी के दोनों पहलुओं पे मारा उसको हमेशा जहन्नम में रसीद रखना। हत्ता अलकत वलदा, यहाँ तक मेरी बेटी का बच्चा भी साकित हो गया। फतकुलुल मलाइका इंदा ज़ालिका आमीन, उस वक्त मलाइका मेरी दुआ पे आमीन कहेंगे। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू वयम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। माली शेख सदूक बिहार अल अनवार 43 नंबर जिल्द में ये रवायत है। खुदा हमें जनाब सैयदा के अंसार में शुमार करे और जनाब सैयदा के मिशन को और उनकी मजलूमियत का हमेशा प्रचार करने की हम सबको तौफीक दे, और रसूल खुदा की इसके जरिए हमें रजा और अल्लाह की रजा नसीब हो। वाखिर जज़ाकल्लाह क़िबला इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है कि क़िबला आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब आप हमेशा की तरह अपना कीमती टाइम जब अशरफ से अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी से निकाल कर देते हैं। हम कोशिश कर रहे थे जनाब ज़हरा सलाम के मुख्तलिफ हवालों से आपकी शख्सियत की अजमत जलालत को जो है वो बयान करें, और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात पीर को यूके टाइम 5:30 बजे होगी। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।